نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآلہ وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی صراط مستقیم پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان بنائے، اور اللہ تعالی صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے تنگیوں، تکلیفوں، مشکلات پر صبر کرنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ سب تک پہنچانے کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ اس میں آپ سب بھی صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ کوئی عمل کرے نہ کرے، کسی کے دل میں بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ووٹ اچھائی کے پلڑے میں ڈالیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور سچے لوگ ہم نے انہی کا راستہ اختیار کیا اور یہ سلسلہ شروع کیا آپ کے سامنے احادیث بیان کرنے کا۔ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ میں کل رب کی عدالت میں اللہ کے سامنے یہ عرض پیش کر سکتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے کیا، اور اگر آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ دار بننا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اس سفر میں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوسروں تک پہنچائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرسبز و شاداب رہے وہ بندہ جو مجھ سے کوئی بات سنے یا میری بات اس تک پہنچے اور وہ اسی طرح آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ تو یہ ایک اچھائی کا ایک سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احادیث ہم تک پہنچیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس حدیث کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکسب عبد مال حرام فتصدق منہ فیقبل منہ ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن الله تعالى لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی ناجائز طریقے سے حرام مال کمائے اور اس میں سے صدقہ کرے تو اللہ اس کا صدقہ قبول کرے، ایسا نہیں ہوتا، اور اس میں سے خرچ کرے تو اس میں من جانب اللہ برکت ہو۔ جو شخص حرام مال مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ کے جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہی ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ گندگی گندگی کو نہیں دھو سکتی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ کہ حرام مال سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی۔ جب کوئی آدمی ناجائز اور حرام طریقے سے کمایا ہوا مال مرنے کے بعد وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو وہ آخرت میں اس کے لیے وبال ہی ہوگا، اس کو حرام کمانے کا بھی گناہ ہوگا اور وارثوں کو حرام کھلانے کا بھی۔
حالانکہ وارثوں کے لیے حلال مال چھوڑ جانا ایک طرح کا صدقہ ہے اور اس پر یقیناً اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ آگے جو فرمایا گیا کہ ان اللہ تعالی لا یمحو السیئ بالسیئ، اس میں فرمایا کہ مال حرام کا صدقہ قبول نہ ہونے اور مرنے کے بعد باعث وبال ہونے کا سبب بیان فرمایا گیا۔ مطلب یہ کہ صدقہ اگر صحیح اور پاک مال سے ہو تو وہ گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بن جاتا ہے، لیکن اگر حرام اور ناپاک مال سے صدقہ کیا گیا تو نجس اور ناپاک ہے، وہ گناہوں کی گندگی کو دھونے اور گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس طرح گندے اور ناپاک پانی سے ناپاک کپڑا پاک اور صاف نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان محترم، آپ نے حدیث سماعت فرمائی۔ دیکھیں، آج اکثر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے، اکثر کا کہہ رہا ہوں، اکثر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ بس کسی طرح مال جمع ہو جانا چاہیے، دولت آ جانی چاہیے، اپنی ہو پرائی ہو، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، کسی بھی طرح کی ہو، یتیموں کا مال ہو، لاوارثوں کا، بیواؤں کا ہو، بس کسی طرح دولت ہمارے پاس جمع ہو جانی چاہیے۔ عزیزان محترم، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے، گرد آلود اس کے بال ہیں، چہرے پہ گرد ہے اور سفر کے آثار اس پہ نمایاں ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا کے ربنا 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 کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو جب حرام مال سے پلا ہے یہ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ تو ہے دنیا کی ذلت کہ حرام کھانے کے بعد پھر کوئی دعا بھی قبول نہیں، کوئی صدقہ بھی قبول نہیں، کوئی عبادت بھی قبول نہیں، اور آخرت میں تو وبال اور عذاب کا باعث تو ایسا مال بنے گا ہی بنے گا۔ بے شمار احادیث کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ حرام نہیں کھانا۔ ایک جگہ پر پڑھنے کا موقع ملا کہ جب ایک قطرہ حرام کا گلے سے اترتا ہے تو 40 دن تک بندے کا کوئی صدقہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ایک قطرہ تو کیا، سمندروں کی مانند لوگوں نے حرام کھائے ہوئے ہیں اور بالکل بے پرواہ، اور کوئی فکر بھی نہیں، آگے آنے والی قبر نظر بھی نہیں آتی کہ ہمارے اوپر ایک ایسا برا وقت آنے والا ہے کہ جس میں ساری دنیا ننگا کر کے ایک کفن کے کپڑے کے اندر ہمیں گڑھے کے اندر رکھ کے آ جائے گی، تو تب ہم سے یہ سوالات جب کیے جائیں گے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں تو کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، وہاں تو جو پوچھا ہے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچنے کی اور حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔